اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کیا ہو گیا؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون. کیا ہو گیا بھائی؟ وما هو الا ذکر للعالمین. سورہ قلم کی یہ آخری آیات ہیں، اسی میں ہم اٹک گئے ہیں، آگے بڑھ ہی نہیں رہے. کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھ کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایم اے اسلامیات کے پیپر دینے ہیں کیا؟ کام کی بات اگر ہوتی رہے، عنوان کوئی بھی ہو، گورنمنٹ کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. سورہ قلم کا خلاصہ اللہ نے گویا اس آیت میں بیان کیا ہے. اس کو ذرا کرو یار، لٹک رہی ہے. خلاصہ کیسے؟ بہت سارے دلائل دیے آخرت کے وجود پر کہ آخرت قائم ہوگی، تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے. اگر تم نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہونا ہے تو یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اس نے بروں کا اور نیک لوگوں کا انجام ایک جیسا رکھا ہے. ظالم کا اور مظلوم کا اینڈ ایک جیسا ہوتا ہے. اس کے بنانے والے، گویا بنانے والا جتنی دھاندلی کر رہا ہے، جتنا ظلم کر رہا ہے، اتنا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا. سب بیکار کی باتیں ہیں. پھر یہ جو اچھا بن کے زندگی گزارے اسے کوئی انعام نہیں ملے گا، جو برا بن کے زندگی گزارے اسے کوئی سزا نہیں ملے گی. دنیا کی سزا تو محدود ہے نا. ایک آدمی 100 قتل کرتا ہے مگر سزا تو ایک ہی دفعہ قتل کیا جائے گا. دنیا میں سزا پوری مل نہیں سکتی. تو یہ دلائل دیے، یہ بھی بتایا کہ یہ تم سے اس دعوت پر کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد نہیں ہے اس میں، بلکہ نقصان ہی ہو رہا ہے. ہر طرح کے دلائل 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 دلائل. لیکن قرآن اس سورہ قلم کو ختم کس پر کرتا ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ یہ کافر دلائل کے دنیا میں تو ہار چکے ہیں، لیکن یہ اب کوشش کریں گے آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں، پھسلا دیں. یعنی ایسے الزامات لگائیں جس سے آپ کی قدر و قیمت معاشرے میں کم ہو جائے. یہ اہل باطل کا آخری حربہ ہوتا ہے کہ جب دلائل کی دنیا میں ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچتا تو کسی کی شخصیت اور اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھتے ہو بات؟ پھر پڑھتے کیوں نہیں رات کو؟ آج کل پڑھائی وڑھائی کا حساب کتابیں تو کئی مہینے لوگوں کے گزر جاتے ہیں، کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ملتی. اور چھوڑو ابھی موضوع. تو یہی کام وہ نبی کے بارے میں کر رہے تھے کہ آپ کی حیثیت کو کیا کریں؟ گرائیں. دیکھو، جس انسان کی قدر و قیمت لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے نا، اس کی بات کتنی جاندار ہو لیکن اس کی بات کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. چاہے وہ کتنی مدلل بات ہو، اس کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے؟
کم. لوگ کہتے ہیں 2 ٹکے کا آدمی ہے, چند ٹکے کا انسان ہے, اس کو کیا ہم فالو کریں, اس کی کیا ہم اس بات کو کیا ہم اہمیت دیں, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ایسے ہے, یہ تو یوں ہے, یہ تو یوں ہے. تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام تھا, ایک خاندانی شرافت بھی تھی آپ کی, سب سے اونچے خاندان میں اللہ نے پیدا کیا, سرداروں کے خاندان میں, اور صادق اور امین لوگ پہلے سے کہا کرتے تھے. پوری زندگی آپ کی شخصیت پر کبھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا. تو ایسی شخصیت جب اتنے زبردست دلائل دے, ام نجعل المسلمین کالمجرمین, موت کے بعد زندگی نہیں ہے, اس کا مطلب مر کے سب کیا ہو جاتے ہو برابر, ماننے والے نہ ماننے والے سب کا ایک ہی جیسا انجام. دوبارہ کیسے زندگی ملے گی؟ اعتراض. جواب قرآن کی آیتیں, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, بھلا جس خدا نے ایک منی کے قطرے سے بنا دیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کا کسی کے باپ کے پاس بھی کوئی جواب بولو نہیں تھا. بھائی خود سے بنے, کسی نے نہیں بنایا, یہ بھی اعتراض مشرکین نے کیا, آٹومیٹیکلی بن کے وجود میں آ گئے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا, خود ہی پیدا ہو رہے ہیں, خود ہی مر رہے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر, یہ زمانہ ہے جو ہمیں موت بھی دیتا ہے اور زندگی. قرآن نے اس پہ سوال کیا جس کا آج تک کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہہ رہا ہے تم نے اپنے آپ کو خود بنایا یا آٹومیٹیکلی دھماکے سے وجود میں آ گئے؟ جواب دو. اب تک انسان سل پھوڑ رہا ہے, اس کو جواب کیا ایسے کیسے بن گیا بھائی؟ دھماکے سے تو چیزیں پھوٹ پھاٹ کے, بنا ہوا ٹوٹتا ہے, ٹوٹا ہوا تھوڑی بنتا ہے. وسیم بھائی بن گئے, ستار بھائی بن گئے دھماکے سے. ہاں یہ ایسے بہت ہیں, دھماکہ ہوا وسیم بھائی کے, اللہ نہ کرے 4 ٹکڑے ہو گئے, اللہ نہ کرے کسی وسیم کے ساتھ ایسا ہو, چیتھڑے اڑ گئے. یہ دھماکے سے چیزیں بن گئیں, یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اس کا آج تک کسی کے ماموں کے پاس باپ لفظ لوگ کہتے ہیں برا لگتا ہے. کیا مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے باپ کے پاس تو ماموں بول دیتے ہیں بھائی. آج تک کسی کے ماموں کے پاس اس کا جواب, ڈاروین کا ماموں 100 دفعہ مر کے زندہ ہو جائے, اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ دلائل کی دنیا میں یہ کیا ہو چکے ہیں, عاجز آ چکے ہیں. تو اب یہ کیا چاہتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیزلقونک بابصارہم, یہ چاہتے ہیں آپ کو آپ کی نگاہوں سے گرا دیں, آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں. تو باطل کے پاس یہ حربہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیات پہ آ جاتا ہے, شخصیت پہ آ جاتا ہے. آپ دیکھیں جتنے لوگ علماء کے خلاف اس وقت جمع ہو چکے ہیں, ڈرامے بنائے جا رہے ہیں, فلمیں بنائی جا رہی ہیں, قربانی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ڈراموں میں قربانی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ دلائل کی دنیا میں جب آپ عاجز آ گئے نا, تو لوگوں کے ذہن سے ایک چیز کا احترام اور وقار آہستہ آہستہ نکالو, ختم کرو. جب بھی کسی شخصیت کا احترام ختم ہوتا ہے, اس کی بات کی ویلیو ختم. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.